آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو کیس 1 سال سے زیر التوا تھا، اس کیس کے اندر آنریبل ممبرز آف کمیشن نے اپنے فیصلے کو محفوظ کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر اس کیس کے لیے 1 سال طویل جدوجہد کی۔ یہ کیس کسی سیاسی خلش کی وجہ سے منظر نام کے اوپر نہیں آیا تھا۔ یہ کیس پاکستان تحریک انصاف کے بنیادی اصولوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ امر بالمعروف کے جو اصول ہیں کہ بدی کی نشاندہی کرنی ہے، جو وزیر اعظم نے بارہا پاکستان کی ینگ جنریشن کو، پاکستان کے نوجوانوں کو تلقین کی ہے، اس تلقین کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ بدی ہے کہ ممبران پارلیمنٹ کھلے عام ضمیر فروشی کے عمل میں متحرک ہو۔ یہ بدی ہے کہ ایک شخص پیسے کے زور پہ پاکستان کے سینٹ کے اندر ممبر بن جائے۔ یہ بدی ہے کہ پاکستان کے آئین و قانون کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جائیں اور آئینی ادارے خاموش بیٹھے رہیں۔ یہ بدی ہے کہ پاکستان کے جمہوری نظام کے اندر جس پارٹی کے پاس عددی اکثریت ہو، اس کو ہرانے کے لیے سندھ ہاؤس کے اندر ضمیر فروشی کے عمل کو پیسوں کی بوریوں کے ذریعے آگے بڑھایا جائے۔ یہ بدی ہے کہ 1 مہینے کے اندر وہ لوگ جو عمران خان کی شناخت کے اوپر، عمران خان کے نام کے اوپر، عمران خان کے منشور کے اوپر الیکٹ ہو کر آئے تھے، وہ ضمیر بیچ کر دوسری طرف پاکستان کے جمہوری نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ الیکشن کمیشن کے ممبران کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اہم آئینی ادارہ ہے۔ فاروق حبیب نے بات کی کہ جمہوریت کو تقویت دے گا۔ یہ کیس کوئی عام کیس نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ کیس سنگ میل ہے، ایک بنیاد رکھے گا ایک مضبوط جمہوری نظام کی، ووٹ کے تقدس کی بحالی کی، ایک ایسے نظام کی جس کے اندر کوئی بھی ممبران پارلیمنٹ یہ جرات نہ کرے کہ پیسوں کے عوض اپنا ضمیر بیچ کر اپنی پارٹی کے ووٹ کو بیچ دے۔ یہاں پر بہت سارے قانونی نکات کی بات ہوئی۔ یہ کیس 1 سال چلا ہے۔ التوا کے بہت ساری ریزن سے، بہت ساری وجوہات تھی۔ کبھی رپلائی فائل کرنے کے لیے التوا چاہیے تھا، کبھی وکیل پیش نہ ہونے کی وجہ سے التوا چاہیے تھا، لیکن التوا کی وجہ سے یہ جو کیس ہے، اس کی جو بنیادی شناخت ہے، جو اس کا بنیادی وجوہات ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ سیکشن 9 الیکشنز ایکٹ کا واضح ہے۔ میں جس طرح میرے پر ذاتی حملہ کیا گیا یوسف رضا گیلانی کے وکیل کا، اس کا جواب مجھے بہت بہترین طریقے سے دینا آتا ہے، لیکن ہمارے لیڈر نے ہمیں تلقین کی ہے کہ اس قسم کی چھوٹی باتوں سے بڑے ہو کر بات کرو۔ شاید وہ خود قانون نہیں جانتے۔ سیکشن 9 کے اندر پٹیشن فائل کرنے کے لیے اس قسم کے لوکس سٹینڈ آئی کی ضرورت نہیں ہوتی جو باقی پٹیشنز کے اندر ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹ ہی پٹیشن کو فائل کرے۔ اگر مطالعہ کر لیتے پاکستان کے الیکشنز ایکٹ 2017 کا، تو مجھے ایسی چھوٹی سی بات کے اوپر آپ کو جواب دینا نہ پڑتا۔ یہاں پر بات کی گئی ویڈیو ایویڈنس کی۔ پاکستان کی ساری عوام نے دیکھا ہے کہ 2 مارچ کو نیشنل ٹیلی ویژنز کے اوپر سابق وزیر اعظم کے بیٹے نے آئین و قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ وہاں پہ ریکارڈنگز پلے کی گئیں کہ آؤ اپنے ضمیر کو بیچو، ہم تمہیں اتنے پیسوں کی عوض میں، اتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے عوض میں تمہارا ووٹ خریدنے کے لیے تیار ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پاکستان کے ووٹ کو ضائع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ کیبن نمبرز کو بھی الاٹ کیا گیا۔ پاکستان کی عوام سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک تکنیکی بنیاد کے اوپر 60 دن کا حوالہ دے کر ویڈیو ایویڈنس کے پیراہوں کو توڑ مڑوڑ کر یوسف رضا گیلانی اور علی حیدر گیلانی کے وکیل چاہتے ہیں کہ اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیا جائے۔ یہ پٹیشن ڈسمس نہیں ہو سکتی کیونکہ آرٹیکل 218(3) پاکستان کے آئین کا پاکستان کے الیکشن کمیشنر کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ آپ نے کرپٹ پریکٹسز کے اگینسٹ گارڈ کرنا ہے۔ سیکشن 4 کہتا ہے کہ آپ نے مکمل انصاف فراہم کرنا ہے۔ سیکشن 8 یہ کہتا ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے پاکستان کی عوام کو انصاف مل سکے۔ ان سب شواہد کی موجودگی میں اور یوسف رضا گیلانی کی جو پریس کانفرنس ہے 2 مارچ 2021 کی، جس کے اندر انہوں نے خود اعتراف کر بیٹھے ہیں کہ میں ہی وہ شخص تھا جس نے ممبران پارلیمنٹ کے ضمیر کے اوپر منڈی لگائی، اس کنفیشن کے بعد، اس چیز کو تسلیم کرنے کے بعد کیا کوئی اور ثبوت دینا رہ گیا ہے؟
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट ने बेहतरीन तरीके से, हमारे वकील ने, हम सब ने मिलकर मुदल्लल तरीके से दलाइल पेश किए। हमने 10 वीडियोस को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया, उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स को उनके सामने ज़ेर गौर किया। हमने न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स का भी हवाला दिया, मुतअद्दिद चीज़ें दी। हमारे 2 मेंबरान पार्लियामेंट ने एफिडेविट भी पेश किए कि ये वीडियो किस दिन बनी गई थी और उनको यूसुफ अली हैदर गिलानी ने बुलाया था वोट ख़रीदने के लिए। ये चीज़ें आप पूरे तौर पर आया हैं और इलेक्शन कमीशन से हमारी गुजारिश है, आपके ज़रिए गुजारिश है कि इन शवाहिद को देखते हुए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे बहुत सारी प्रेसिडेंट्स और ऐसी नज़ीर मौजूद है कानूनी और आईनी जहाँ पर आपने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। हम आपका एहतराम करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं और आपसे तवक्को करते हैं कि आप वो लोग हैं जो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के वोट के तकद्दुस को बहाल करेंगे। इस फैसले के अंदर एक संगे बुनियाद रखते हैं कि लाहौर में जो मंडी लगी हुई है ज़मीरों की, वो मंडी फिर कभी ना लगे। सिंध हाउस में जिस तरह ज़मीन फरोशी आगे बढ़ी है, वो ज़मीन फरोशी फिर आगे ना बढ़े। बहुत शुक्रिया।